اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وحدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقہ میں روزے کے باب میں ہم اس کی بیسکس کو دیکھ رہے ہیں۔ روزے کی جو بنیاد ہے، سبب صوم رمضان کو، اور اس کی اقسام پہ جانے سے پہلے واجب، سنت غیر موقدہ اور خلاف اولا، اس کا معنی بھی سمجھ لیں۔ دو چیزوں پہ بیس کرتی ہے، آگے اس کا کمبینیشن ہوتا ہے۔ ایک جو بیس کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے قرآن اور سنت سے جب آپ نے رہنمائی لینی ہو کسی مسئلے کے اوپر، تو اس میں دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک دلیل، اور دوسرا اس دلیل کا ثبوت۔ ٹھیک ہے، دلیل کے معنی ہم لوگ بنیاد کے حساب سے لیتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے، اس طرح کے معنوں میں لیتے ہیں۔ لیکن دراصل دلیل کا جو معنی ہے وہ جو رہبری کرے، یہ انٹائرلی ڈیفرنٹ معنی کو ملے گا، لیکن اس کے بنیاد ہی ہے۔ دلیل وہ چیز ہوتی ہے جس کو جو رہنمائی کرے صحیح سمت میں۔ دلیل المتاخرین کہ جو لوگ شش و پنج میں ہیں، متحیر ہیں، ان کا راہبر، دلیل المتحرین۔ جب ہم پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرف جائیں گے، اس کو ہم کہتے ہیں دلیل۔ ٹھیک ہے، اور پھر جس طرف جانا ہے وہ کہاں پہ ہے، اس کا ثبوت کیا ہے۔ تو اس کے اندر وہ چار کمبینیشن یوز ہوتے ہیں جو پہلے بھی کرائے ہوئے ہیں۔ قطعی الثبوت، یعنی ایسا ثبوت جس میں کوئی شک و شبہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور قطعی الدلالہ، یعنی ایسی راہبری، ایسا پوائنٹ، ایسا نقطہ جس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اب اسی طریقے سے آ جاتا ہے کہ دوسرا اس کا کمبینیشن کیا آئے گا، ظنی الثبوت، وہ ثبوت جس میں تھوڑا بہت احتمال ہے کہ یقین ہوتا بھی ہے نہیں بھی ہوتا۔ اور ظنی الدلالہ، تو ظنی الدلالہ یہ ہے کہ وہ ایسا پوائنٹ، ایسا نقطہ کہ جس کے اندر شک و شبے کا احتمال موجود ہو۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے آگے دو اور کمبینیشن ہے۔ قطعی الدلالہ ظنی الثبوت، کہ جس میں نقطہ یا پوائنٹ یا دلیل تو بڑی کلیئر ہو، لیکن اس کا جو ثبوت ہے وہ اس میں احتمال ہو۔ ٹھیک ہے، ان چانسز یہ ہوں کہ اس میں شک و شبہ کی گنجائش ہے۔ اور چوتھا اس کا کمبینیشن جو آپ اس کو ریورس کر لیں کہ اس میں ہے قطعی ثبوت لیکن ظنی الدلالہ، یعنی ثبوت تو بڑا پکا ہے مگر اس کے مفہوم میں، اس کے معنی میں، اس دلیل کے معنی میں، اس نقطے میں شک و شبہ کی گنجائش موجود ہے۔ اور وہ شک و شبہ کی گنجائش کیسے ہوتی ہے؟ وہ ایسے ہوتی ہے کہ اس کا ایک سے زیادہ معنی نکلتا ہے، یہ شک و شبہ ہوتا ہے اس کے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اچھا، یہاں تک اگر سمجھ میں آ گئی بات، تو قطعی الثبوت جو ہے وہ سب سے اول قرآن ہے، جس کے بارے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔
اور شک و شبہ نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک جیسا زبر زیر کی فرق کے بغیر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر ہم تک پہنچا ہے. اس میں زیر زبر کا بھی فرق نہیں ہے. اس لیے اس کے بارے میں کسی قسم کا شک جو ہے وہ نہیں ہوتا. یہ قطعی ثبوت ہے. ٹھیک ہوگی بات. قطعی ثبوت میں ایک تو ہو گیا قرآن، اور دوسرا قطعی ثبوت میں وہ احادیث آتی ہیں جو کہ تواتر سے امت میں چلی آ رہی ہیں، جس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں سنت متواترہ. ٹھیک ہے. اور اس کا ثبوت جو ہے وہ نارملی احادیث صحیحہ میں ہی ہوتا نارملی. اور بعض اوقات جو ہے وہ سنت و متواترہ ہوتی ہے لیکن اس کے راویوں میں پرابلم کی وجہ سے وہ ضعیف میں چلی جاتی ہے، لیکن فقہ حنفی اس کو تب بھی قبول کرتی ہے، اس لیے کہ سنت متواترہ اس کا ثبوت ہے کہ یہ ریگولر چلی آ رہی ہے. ٹھیک ہے. قطعی الدلالہ جو ہے وہ یہ چیز ہوتی ہے کہ قرآن کی آیت ہو یا سنت متواترہ ہو، اس کا جو مفہوم ہے، یعنی آیت کا جو مفہوم ہے یا حدیث کا جو مفہوم ہے، اس کا اور کوئی معنی نہیں نکلتا سوائے ایک معنی کے جو کہ ظاہر نظر آتا ہے ہمیں. ٹھیک ہے. اس لیے اس کو کہتے ہیں قطعی الثبوت کہ قرآن کی آیت یا سنت متواترہ، اور قطعی الدلالہ کہ اس کے اندر جو نقطہ ہے، جو مفہوم ہے، وہ بھی بڑا کلیئر ہے، اس میں کسی دوسرے معنی کا چانس نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ جو کمبینیشن ہے قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ، یہ کمبینیشن جہاں پہ اپلائی کیا جائے گا وہاں پہ جو حکم لگے گا، جو اس سے رزلٹ نکلے گا، وہ نکلتا فرض کا اور حرام کا. ٹھیک ہے. اگر کسی چیز کو، اب آپ اس کو ایسے سمجھ لیں، اگر کسی چیز کو فرض کا درجہ دینا ہے تو اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ اس کا ثبوت بھی یقینی ہو، قطعی ہو، اور اس کی دلیل جو ہے وہ بھی. اور اگر کسی چیز کو حرام قرار دینا ہو تو اس کے لیے بھی اصول یہی ہے کہ اس کا ثبوت بھی یقینی ہو، قطعی ہو، یعنی یا قرآن سے ہو آیت یا پھر حدیث متواترہ، سنت متواترہ، اور اس کی جو دلیل ہے وہ بھی بالکل کلیئر ہو، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی بھی شک و شبہ، کوئی اور دوسرے معنی کا احتمال نہ پایا جائے. اب آپ اس کو اس طرح دیکھ لیں کہ آپ کہتے ہیں نا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دو. اب اس میں اور کوئی معنی نہیں نکلتا ہو. ٹھیک کہ نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، اس حکم میں کوئی اور معنی آپ کو بظاہر نظر نہیں آتا، اور یہ قرآن کی آیت ہے تو ثبوت بھی ہو گیا قرآن کی آیت. ٹھیک ہے. قطعی ہو گیا، یقینی ہو گیا، اور اس کا معنی بھی سیم نکل رہا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. ٹھیک ہے. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. لہذا دلیل بھی جو ہے وہ واضح ہے، بالکل کلیئر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کا کوئی اور معنی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. سو اب ہمارے لیے کیا ہوگا؟ ہم نے کیا کہا تھا کہ قطعی ثبوت ہو اور قطعی دلالہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ فرض اور. تو اب چونکہ یہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، تو یہ کرنے کا حکم دیا گیا نا، تو لہٰذا یہ فرض میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. یہ فرض ہوگی. اسی طریقے سے آیت ہے کیا؟ قیام کرو. آیت ہے رکوع کرو. آیت ہے سجدہ کرو. ٹھیک ہے. سو اس وجہ سے یہ تین چیزیں جو ہیں، قیام، رکوع اور سجدہ، نماز میں یہ فرض ارکان ہے، اس لیے کہ یہ آیت میں نازل ہوا ہے اس کا حکم، اور اس حکم کے اندر کسی قسم کا کوئی اور معنی نہیں نکلتا. یہ بیس اس لیے بنائی ہے کہ اگر آپ نے واجب
واجب اور یہ خلاف اولا وغیرہ کو، ان چیزوں کو سمجھنا ہے، حرام کو، مکروہ تحریمی وغیرہ کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے یہ کانسیپٹ کلیئر ہونا بہت ضروری ہے۔ اچھا، اب اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ قرآن میں آیت ہے کہ شراب حرام ہے، یہی ہے نا؟ ٹھیک ہے، اب آیت ہوگی قرآن کی، کیا ہو گیا؟ قطعی ثبوت ہوگی، ثبوت اس کا یقینی ہو گیا، شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، آیت کے اندر بڑا کلیئر ہے، اس کا کوئی اور معنی نہیں نکلتا، ٹھیک ہے، تو لہٰذا اب یہ جو چیز چونکہ منع کی گئی ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ فرض نہیں بلکہ حرام کے چیپٹر میں آئے گی۔ فرض وہ چیز ہوتی ہے جس کے کرنے کا حکم دیا جائے، ٹھیک ہے، اور جس کو منع کر دیا جائے اور وہ اس کا ثبوت یقینی ہو اور اس کی دلیل بھی یقینی ہو، تو پھر اس صورت میں وہ حرام کے چیپٹر میں آئے گی، ٹھیک ہے۔ اب اسی جگہ پہ اگر سنت متواترہ یا حدیث صحیحہ میں ہو تو وہ قطعی ثبوت ہو گیا، ٹھیک ہے، اور اگر اس میں منع کر دیا جائے اور اس منع کرنے میں کوئی معنی اور نہ ہو حدیث کے اندر، تو چونکہ وہ حدیث میں آیا ہے، اور حدیث جو ہے اس میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی حدیث کے کئی راوی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بعض اوقات حدیث کا کوئی ایک ہی راوی ہوتا، تو اس لیے اس میں گنجائش رکھی گئی ہے کہ یہ ظنی الثبوت ہے، ٹھیک ہے، یہ خیال رکھ لو۔ قرآن کی آیت جو ہے نا قطعی ثبوت ہے، لیکن حدیث جو ہے اگر وہ سنت متواترہ ہو تب تو وہ قطعی ثبوت ہے، اور اگر اس سے باہر ہو تو پھر وہ ظنی ثبوت ہے۔ کلیئر ہوگی بات؟ ٹھیک ہے، اگر وہ حدیث سنت متواترہ ہے، ایسی حدیث ہے جو کہ چلی آ رہی ہے اور ہر دور میں اس کو کوٹ کیا گیا ہے، تو اگر وہ حدیث ہے اور اس حدیث میں کسی چیز کو منع کیا گیا ہے اور اس منع میں کسی قسم کا کوئی اور مطلب نہیں نکلتا، تو پھر وہاں پہ مکروہ تحریمی کا حکم لگے گا، حرام کا حکم صرف لگے گا وہاں جہاں قرآن مجید میں قرآن مجید۔ اگر قرآن کی آیت تو موجود ہو تو وہ ہو گیا، کیا ہو گیا؟ قطعی ثبوت ہوگی، ایک تو پورشن کمپلیٹ ہو گیا ہمارا۔ لیکن اگر اس کی جو معنی ہے، مفہوم ہے، اس میں ایک سے زائد مطلب نکلتا ہو آیت کا، تو پھر وہ ہم اس کو کہیں گے ظنی الدلالہ، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ کنڈیشن آ جائے کہ قرآن کی آیت ہو مگر اس آیت کا معنی ایک سے زیادہ نکلتا ہو، تو پھر وہاں حکم اور وہ کام کرنے کا حکم ہو، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ اس کا جو حکم لگے گا وہ واجب کا لگے گا، فرض کا نہیں لگے گا۔ کہ اگر قرآن کو آپ نے چھونا ہو تو وضو فرض نہیں ہے، واجب ہے۔ اب اس کی وجہ جب آگے آئے گی تو یہ قطعی و ثبوت اور ظنی الدلالہ جو ہے یہ کلیئر ہو جائے گا۔ آیت کیا ہے؟ لا یمسہ الا المطہرون، ٹھیک ہے، یہ تمہارے سامنے ہے۔ یہ شیڈڈ جو ہے سورہ الواقعہ کی آیت نمبر 79 ہے، ٹھیک ہے جی، کہ اس کو کوئی نہیں چھو سکتا سوائے پاک لوگوں کے، ٹھیک ہے۔ اب یہ 79 نمبر آئے تھے، اس کو ذرا یاد رکھنا، 79۔ 78 میں ذکر ہے فی کتاب مکنون، یہ آیت، جس کا معنی کیا ہے؟ جو ایک محفوظ کتاب میں ہے، یعنی اس میں لکھا ہوا ہے، درج ہے اس کے اندر، ٹھیک ہوگی بات؟ تو یہ محفوظ کتاب کیا ہے؟ لوح محفوظ ہے۔ اچھا، اب 77 جو ہے، کیونکہ ہم نے 79 میں حکم یہ دیکھا کہ اس کو کوئی نہیں چھو سکتا سوائے، لیکن اس میں قرآن کا لفظ نہیں ہے، یہ دیکھو اس آیت کے اندر قرآن کا لفظ نہیں ہے۔ اب ڈھونڈنا یہ ہے کہ کیا معنی ہے، یہ کس کو چھو نہیں سکتے، ٹھیک ہے،
سوائے اس کے جو لوگ پاک ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر یہاں قرآن کا معنی ہوتا، لفظ ہوتا کہ اس قرآن کو پاک لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں چھو سکتا، تو پھر قرآن کو چھونے کے لیے وضو کرنا فرض ہو جاتا. سمجھے؟ اب یہاں پہ اس میں قرآن کا لفظ نہیں ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ اس سے پچھلی آیت میں چلے جائیں تو وہاں پہ ذکر ہے لوح محفوظ کا، اور اگر اس سے بھی پچھلی آیت میں چلے جائیں 77 میں یہ والی، تو وہاں ملتا ہے انہو لقرآن کریم. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دو احتمال آ گئے کہ یہ جو مطہرون ہے اس سے کیا مراد ہے. اگر آپ اس کو لوح محفوظ کی طرف لے کے جائیں تو پھر مطہرون سے مراد جو ہے وہ ملائکہ ہوں گے، فرشتے، کیونکہ وہاں عام انسان تو نہیں پہنچ سکتا، اللہ کے ولی پہنچ جاتے ہیں جو جس کو اللہ چاہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ اس کو قرآن کی طرف لے کے جائیں تو قرآن چونکہ عام انسانوں کے پاس ہے، عوام الناس کے پاس ہے، تو لہٰذا وہاں پہ جو ہے وہ مراد ہوگی کہ پاک لوگ جو باوضو ہوں. چونکہ اب اس میں دو معنی آ گئے کہ یہ ریفر جو ہے لا یمسہ الا المطہرون، یہ ریفر لوح محفوظ کی طرف بھی کیا جا سکتا ہے اور یہ ریفر قرآن کی طرف بھی کیا جا سکتا ہے. لہٰذا اس میں اب جو حکم لگے گا وہ واجب کا لگے گا، وہ فرض کا نہیں لگے گا. دو معنی. ٹھیک ہے. پھر ہوگی بات. یہ ہے واجب کہ جی جو واجب آتا ہے یہ کہاں سے آتا، سمجھ گئی؟ اچھا، اب اسی طریقے سے میں تمہیں صرف سمجھانے کے لیے بات کروں، کیونکہ اس کی پھر بحث فرض عملی کی بھی آ جائے گی اس کے اندر. اب وطر ہے، ہم پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. وطر کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک یہ ہے جس نے وطر نہیں پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں 3 دفعہ آپ نے یہ فرمایا، لہٰذا اس کے اندر مفہوم بڑا کلیئر ہو گیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہوگی بات. مفہوم کلیئر ہے، یعنی یہ قطعی الدلالہ ہے. لیکن چونکہ حدیث میں ہے اور اس حدیث کے اوپر جو ہے وہ پرابلم کھڑی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اہل سنت جو ہیں ان کے مطابق وہ حدیث بالکل ایکوریٹ ہے، سنت متواترہ میں آتی ہے. ٹھیک ہے. سنت متواترہ میں آتی ہے، دوسروں کے نزدیک وہ سنت متواترہ میں نہیں آتی. تو اب وہاں کیا ہوا کہ اہل سنت کے ہاں جو ہے اس کا حکم واجب کا لگتا ہے. ٹھیک ہے. کہ وطر جو ہے وہ واجب ہے. اور جب ہم اس کو سنت متواترہ میں لے کے جائیں نا تو پھر وہ فرض عملی بنتا ہے جو کہ واجب اور فرض کے درمیان کی چیز ہے. وہ بحث ہم بعد میں کریں گے. ٹھیک ہے. لیکن آپ صرف فی الحال وقتی طور پہ واجب تک کریں. تو اس وجہ سے وطر واجب ہے. لیکن چونکہ دوسرے لوگ اس کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں جی یہ سنت ہے اور یہ واجب میں نہیں آتا. کیونکہ وجہ کیا اس کی کہ اگر واجب آپ ادا نہ کریں تو گناہ کبیرہ ہے، فرض اگر ادا نہ کریں تو کفر ہے. ٹھیک ہو گئی بات. یہ فرق ہے دونوں کے اندر. اب سمجھ میں آ گئی کہ واجب کیا ہے اور فرض کیا ہے. پھر ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا اور اس پہ تھوڑا سا کنفیوژن رہا تو میں نے کہا اس دفعہ میں اس کو کلیئر کر دوں. سنت غیر موقدہ، نماز والی جو ہے، ٹھیک ہے، سنت غیر موقدہ نماز والی، یہ شاعر دین میں ہے. خیال رکھنا اس کا. اگر اس کا پیچھے کہیں لاسٹ درس میں کوئی غلطی ہو تو اس کو کریکٹ کر لینا. ٹھیک ہے. شاعر دین میں ہے، سنت الہدا میں ہے. یہ لوگ اس کو سنت زوائد میں لیتے ہیں، لیکن یہ سنت ہدا میں ہے. اس کا ترک مکروہ تنزیہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے تاکید نہیں کی اس کی، لیکن چونکہ آپ کے عمل میں یہ موجود ہے اور وہ عمل جو ہے وہ عبادت کا ہے، عبادت کا ہے نا وہ. ٹھیک ہے. سو یہ سنت خدا میں جائے گی، سنت غیر مقتدہ جو ہے. کلیئر ہوگی بات؟ اچھا، اس کے اندر ایک اور جو اس میں معاملہ ہے وہ یہ ہے
کہ اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ سنت ہدا کا ترک جو ہے وہ اساعت ہے، گستاخی ہے، اور اس کی جو مکروہ تحریمی ہے، اگر اس میں تاکید ہو جیسا سنت موقدہ ہے تو پھر تو مکروہ تحریمی ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ اس میں تاکید نہیں ہے تو یہ اس کا ترک جو ہے مکروہ تنزیہی میں آئے گا، تحریمی میں نہیں آئے گا۔ اور یہ سنت ہدا میں جائے گی کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کی صورت میں تمہارے پاس بہترین حسنہ یعنی اسوہ ہے، اسوۃ حسنہ، ٹھیک ہے، تو ہمیں حکم یہ ہے کہ نبی کی کو فالو کرو۔ کلیئر ہوگی بات؟ تو اس میں یہ سنت زوائد والا معاملہ نہیں ہے اس کے اندر، کلیئر؟ اس لیے ہم تم لوگوں کو زور دیتے ہیں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ صغیرہ گناہ پہ اصرار کرو، معنی یہ ہے کہ اس کو رپیٹ کرتے چل جاؤ، ریگولرلی کرو اس کو، تو وہ گناہ جو ہے وہ گناہ کبیرہ میں کنورٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ اس کو جان بوجھ کے ترک کرو، یہ کرو جی کہ اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، تو پھر یہ مکروہ تحریمی میں چلی جائے گی، پھر یہ ساتھ میں چلی جائے گی کہ آپ گستاخی کر رہے ہیں۔ ایک عمل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور اس کی تاکید نہ ہونے کی وجہ سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہ بھی کرو تو کوئی بات نہیں، چھوڑ دو، اس کو نہیں کرنا چاہیے، سمجھے؟ سو یہ جو ہے یہ مکروہ تحریمی میں چلا جائے گا، یہ ساتھ میں چلا جائے گا، کلیئر؟ خلاف اولا، اولا جو ہے یہ پچھلے زمانے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اگر وہ اس دور میں مستحب رہی چیز، یا اگر وہ اس دور میں مستحب ہے، اس کے خلاف اگر آپ کچھ کریں اور اس فعل کی کوئی ممانعت بھی کسی حدیث میں نہ ہو، نمبر ایک کہ وہ مستحب کوئی فعل ہے، اگر فار ایگزامپل چاشت کی نماز ادا کرنا مستحب ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اب چاشت کی نماز ترک نہ کرنے کا حکم ہمیں کہیں نہیں ملا، ٹھیک ہے، چاشت کی نماز ترک نہ کرنے کا حکم نہیں ملا، یا ریگولر پڑھنے کا حکم نہیں ملا، ٹھیک ہے، تو وہ موجود نہیں ہے، یعنی ممانعت موجود نہیں ہے ترک کی، کلیئر ہوگی بات؟ اور یہ مستحب فعل ہے، اگر آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہ خلاف اولا ہو، اس کو کہتے ہیں خلاف اولا، کہ مستحب کے اگینسٹ اگر آپ کو کام کر جائیں تو دیٹ از خلاف اولا، بشرط یہ کہ جو آپ نے کام کیا ہے اس کی کہیں پہ ممانعت وارد نہ ہوئی، ٹھیک ہے، سو اس کو کہتے ہیں خلاف اولا۔ اس سے بچنے پر ثواب ملتا کہ آپ یہ نہ کریں، جب آپ یہ نہ کریں تو آپ کو ثواب ملے گا، لیکن اگر آپ کر لیں تو پھر اس پہ نہ تو عذاب ہے اور نہ ہی کوئی ملامت ہوئی۔ آگے نفل، مستحب و مندوب۔ مندوب اور مستحب ایک ہی چیز ہے، نارملی اس کو ایک ہی چیز لیا جاتا ہے، خلاف اولا کرنے کو، یعنی مستحب کے خلاف کرنے کو اگر آپ رک جائیں، آپ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ رک جائیں تو اس پہ آپ کو ثواب ملے گا، خلاف اولا کرنے پہ ثواب نہیں ملے گا خلاف اولا کو ترک کرنے پہ ثواب ملے گا، سمجھے؟ تو اسی طریقے سے اگر آپ چاہتے ہوئے بھی اس کو ترک نہ کریں اور نماز چاشت پڑھ لیں، ٹھیک ہے، تو یہ ثواب کا کام ہے، اور آپ چونکہ آپ نے خلاف اولا کو ترک کیا لہذا دوسرا ثواب آپ کو اس سے ترک کرنے کا ملے گا، دو ثواب ملے گا، کلیئر؟ کہ آپ اس کو ترک کر سکتے تھے، آپ نے اسے ترک نہیں کیا، نمبر ایک ثواب یہ ہو گیا، اور یہ ہے خلاف اولا کو روکنا، اور نمبر دو یہ ہے کہ آپ نماز چاشت ادا کی، اس کا ثواب زیادہ ہوگا، ڈبل ثواب، ٹھیک ہے۔ آگے نفل، مستحب و مندوب۔ مستحب و مندوب اکٹھا لکھا ہے اس لیے کہ یہ اس کا معنی ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ نفل افعال کی وہ قسم ہے جس کے متعلق فقہا نے فرمایا کہ یہ فرض، واجب اور سنت کی دونوں اقسام پر ہمارے لیے زیادتی کے طور پر مشروع کیا گیا ہے۔ یہ لاسٹ ٹائم ہی ہم نے کر لیا تھا لیکن ریپیٹ کر لیتے ہیں اس کو۔ نفل سے ہی مندوب اور مستحب بنایا گیا ہے، یعنی ہے وہ بنیادی طور پر نفل ہی، اور اسے مستحب اور مندوب، اس کا جو ثبوت ہے نا، وہ جو بھی ہم نے ڈسکس کیا، قطعی الثبوت، قطعی الدلالہ، ٹھیک ہے،
تو وہ اس میں جو دوسرے دو کمبینیشن آئیں گے نا، اس میں سے جو قطعی ضنی الثبوت اور ضنی الدلالہ ہے اس میں یہ فال کرتا مستحب. ٹھیک. تو وہ میں نے کہا تھا کہ باقی دو میں بعد میں کرواؤں گا. آج چونکہ ہمارا ٹاپک جو ہے فرض اور واجب تک تھا تو وہاں تک رک گئے، اور یہ مستحب تم لوگ نارملی جانتے ہو، کیونکہ اگر اس میں ہم بحث میں گئے تو پھر لمبا کام ہو جائے گا بہت. بٹ وہ کروا دوں گا انشاءاللہ، پہلے بھی کروایا لیکن دوبارہ بھی کروا دوں گا. ٹھیک ہے. نفل فعل کے کرنے سے ثواب مرتب ہوگا اور ترک پر اصاعت و کراہت نہیں ہوگی. کلیئر ہوگی بات. اب آ جائے نفل وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ دلیل ندب بطور عموم یا خصوص وارد ہوتی ہے. دلیل ندب کیا کہ اس کو پسند کیے جانے کا جو ہے فیکٹر اس کے اندر وہ موجود ہوتا ہے، یعنی اس کو اچھا سمجھا گیا اس فعل کو. اس میں شرط یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار کیا ہو یا نہ کیا ہو، ریگولر اختیار کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن اگر ہمیں اتنا ثبوت مل جائے کہ اس کے اندر پسندیدگی کا جو فیکٹر ہے وہ موجود ہے، عنصر موجود ہے، تو وہ دیٹ از انف اس کو نفل ایکسیپٹ کرنے اور مستحب ایکسیپٹ کرنے. ٹھیک ہے. یہ ندب سے ہی مندوب ہے یہ والا. اسی وجہ سے نفل کا درجہ سنن زوائد سے بھی کم ہے. یہ ابن عابدین شامی انہوں نے لکھا ہوا. مستحب اور مندوب کی تعریف فقہاء اور اصولیین، یہ ماہر ہوتے ہیں قواعد اور اصول کے، بنیادیں جو ہیں اس کی، دین کی بنیاد، فقہ کی بنیاد، کسی لینگویج کی بنیاد، اس کے لیے اصول کا لفظ استعمال ہوتا. ٹھیک ہے. اور جو اس کے ماہرین ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں اصولیین. وہ کہتے ہیں اصولیین کے نزدیک مستحب اور مندوب میں کوئی فرق نہیں ہے. فقہاء کے نزدیک مستحب اسے کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ عمل کیا اور دوسری دفعہ چھوڑ دیا، اور مندوب اسے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواز کی تعلیم کے لیے ایک عمل ایک یا دو دفعہ کیا ہو. ٹھیک ہے. یہ فقہاء نے اس کی مستحب اور مندوب کی تعریف کی ہے. مگر اصولیین کی جو تعریف ہے وہ کمپریہنسو ہے. وہ کمپریہنسو اس طرح ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ عمل ہے مستحب اور مندوب جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر مواظبت اختیار نہ کی ہو، یعنی اس کو ریگولرلی نہ کیا ہو، اگرچہ اس پر رغبت دلانے کے باوجود عمل نہ کیا ہو. کہ آپ نے قول کے ذریعے تو رغبت دلائی لیکن آپ نے اس کو خود اختیار نہیں کیا. اصولیین کا قول اولا ہے، بلند ہے، کیونکہ یہ قول اس فعل کو بھی شامل ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رغبت تو دلائی مگر کیا نہیں. ٹھیک ہے. کلیئر ہوگی جی بات. اب فرض، واجب، سنت، نفل، مستحب کلیئر ہو گئی. اب آ جاتے ہیں روزے کی اقسام، کیونکہ یہ تمام چیزیں روزے کی اقسام میں موجود ہیں، اس لیے یہ پہلے فرض، واجب وغیرہ کروایا. روزے کی 8 اقسام ہیں. نمبر 1 فرض معین. نمبر 2 فرض غیر معین. یہ معین نہ پڑھ لینا اس کو معین یہ میں نے اس لیے اوپر عربی میں بھی لکھ دیا تھا معین. ٹھیک ہے. واجب معین. چوتھی قسم ہے واجب غیر معین. پانچویں نفل مسنون، یعنی وہ جو سنت ہے. چھویں نفل مستحب. ساتویں نفل مکروہ تنزیہی، اور آٹھویں نفل مکروہ تحریمی. یہ 8 اقسام ہے روزے کی. فرد، معین و غیر معین و واجب کذالک و نفل مسنون اور مستحب اور مکروہ تنزیہا اور تحریما. ٹھیک ہے. یہ 8 اقسام ہیں اس کی. فرض معین روزہ کون سا ہے؟ جس کا وقت، ادا کا وقت جو ہے وہ خاص ہو.
جیسے رمضان کے روزے رمضان کے باہر نہیں رکھے جا سکتے، قضا کے طور پہ تو رکھے جا سکتے، ویسے نہیں رکھے جا سکتے۔ فرض غیر معین، وہ روزے جن کا خاص معین نہیں ہوتا، یعنی رمضان کے قضا روزے آپ پورے سال میں کسی وقت بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن وہ ہیں فرض روزے، ٹھیک ہے، وہ رمضان میں آپ نہیں رکھ سکے کسی وجہ سے، تو لہذا اب آپ رمضان کے علاوہ جو مہینے 11 مہینے اس میں سے کسی وقت پہ بھی آپ اس کو اگلے رمضان کے آنے سے پہلے رکھ سکتے ہو، اور اگر رہ جائے تو اس میں اور کنڈیشن بھی ہے کہ اگلے رمضان کے بعد کیا کرنا ہے، وہ بات کی بات ہے۔ تیسری قسم ہے واجب معین روزہ، یہ نظر معین کا روزہ ہے، یعنی خاص وقت کی نظر ماننا، ٹھیک ہے، جس طرح جمعرات کے دن کی نظر ماننا، اور غیر معین دن کی نظر ماننا جیسے کسی بھی دن کے روزے کی نظر ماننا کہ جی میں روزہ رکھوں گا، ٹھیک ہے، تو اس میں دن مقرر نہیں کیا، مگر اگر کہ جی میں جمعرات کو یہ روزہ رکھوں گا، نظر مانی اور کہا کہ میں جمعرات کو یہ روزہ رکھوں گا، ٹھیک ہے، نفلی روزہ شروع کیا پھر فاسد ہو گیا تو اس کی قضا، ہمارے یہاں کہتے ہو چلو یہ نفلی روزہ ہی تھا نہ، رہنے دو، نہیں، اگر آپ نے نفل نماز شروع کر لی اور نفل روزہ شروع کر لیا اور وہ کسی وجہ سے پورا نہ ہو سکے تو اس کو آپ کو مکمل کرنا پڑے گا، یعنی نفل نماز آپ کو دوبارہ ادا کرنی پڑے گی، 2 رکعت نفل ادا کر رہے تھے، کسی وجہ سے پوری نہیں ہو سکی، تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو چھوڑ دیں، نہیں، آپ کو وہ 2 نفل دوبارہ ادا کرنے پڑیں گے۔ اسی طرح اگر آپ نے نفلی روزہ رکھا کوئی اور وہ روزہ بیچ میں کسی وجہ سے ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے، جیسے فرض کریں خاتون نے روزہ رکھا، ٹھیک ہے، اور وہ دن میں جو ہے وہ ناپاک ہو گئی، پیریڈ شروع ہو گئی، اب وہ روزہ تو کنٹینیو نہیں کر سکتی، لیکن اسے نفلی روزہ رکھا تھا، اب وہ جب جیسی پاک ہوگی تو اس پہ وہ نفلی روزہ جو ہے دوبارہ رکھنا واجب ہو جائے گی، یہ اس کو کہتے ہیں واجب معین روزہ۔ آپ جب اپنے اوپر کوئی ایسا نفل، ایسی چیز جو آپ پہ واجب نہ تھی لیکن آپ یہ کہہ لیں کہ جی میں یہ کروں گا تو پھر وہ کرنا آپ پہ واجب ہو جاتا ہے، دیٹس اٹ، اس کو اصول کو یاد رکھیں۔ واجب غیر معین روزہ، نظر مطلق، اور اس کو نظر معلق بھی بعض کر لے دیتے ہیں، یہ دونوں ورڈ یوز ہوتے ہیں اس کے ساتھ، نظر مطلق یا نظر معلق کے روزے اور کفارات کے روزے، ٹھیک ہے، یہ دونوں جو ہیں، دونوں ٹائپس جو ہیں یہ واجب غیر معین میں ہے۔ معین کیا ہے؟ جو مخصوص ہو، متعین ہو جس کا ادا کرنا، اور غیر معین جس میں مخصوص نہ ہو۔ نظر اور کفارہ کا روزہ جب واجب ہے، ان دونوں میں سے کسی ایک کی فرضیت پر اجماع منعقد نہیں ہوا بلکہ ان کے وجوب پر اجماع ہے۔ نظر اور کفارہ کا جو روزہ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے، فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور امت کا اس پہ کنسنسس ہے کہ یہ واجب ہی ہیں، یہ فرض میں نہیں آتے، اس کا یہ معنی ہے، ٹھیک ہے۔ واجب کا میں نے ڈفرنس دیکھ لیا نا، وہ فرض اور واجب کا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، سورہ حج 22واں سورہ 29ویں آیت، فرمایا اپنی نظریں پوری کرو۔ اب کہتے ہیں کہ اس آیت کا جو مقتضا ہے، یعنی اس کا جو فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ نظر کا روزہ فرض ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں کہا گیا نا وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور اگر آپ نے نظر میں روزہ مانا ہے تو حکم ہوا کہ نظر پوری کرو، تو پھر یہ فرض ہونا چاہیے تھا، مگر پرابلم یہ ہے کہ یہ چونکہ معصیت کی نظر کو اس آیت سے بالاجماع خارج کیا گیا ہے۔ کیسے؟ کہ اگر آپ کسی گناہ کے معاملے پہ نظر مان لیں، ٹھیک ہے، یعنی اگر فرض کریں، میں سمجھا رہا ہوں، اس پہ شرم کی بات نہیں ہے، اگر آپ بندہ کو یہ گئے یار یہ فلانی عورت اگر مجھے مل جائے نا نکاح کے بغیر ہی تو میں یہ کام کروں گا، تو اب اس نے گناہ کو پورا کرنے کے لیے اس نے نظر مان لی، ٹھیک ہے، تو آیت یہ کہہ رہی ہے کہ اپنی نظر کو پورا کرو، تو اللہ تعالیٰ گناہ کے لیے نظر ماننے کو تو قبول ہی نہ کرتا، اس لیے اسے کہتے ہیں معصیت کی نظر ہے، یہ گناہ کی نظر ہے،
کلیئر ہوگی بات؟ تو اب چونکہ فقہا نے اس پہ اجماع کیا کہ یہ جو ہوگی نا وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، یہ فقط اور فقط جو جائز نظر ہے شریعت کی نگاہ میں، یہ اس پہ اپلائی کرے گی، یہ دوسری نظر پہ اپلائی نہیں کرے گی. لہذا اس کا جو یہ ہوگی زنی الدلالہ آیت، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں سے معنی جو ہے ایک خارج کرنا پڑا ہے، یہ تمام نظور پہ اپلائی نہیں ہوتی. کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ٹھیک ہے. ہاں، اس پہ مطلب ہر قسم کی نظر پہ اپلائی نہیں ہوتی. لہٰذا یہ حکم جو ہے یہ زنی الدلالہ ہو گیا مفہوم اس کا. اور جب ہم نے دیکھا تھا کہ اگر آیت ہو یا سنت متواترہ ہو لیکن اس کے مفہوم میں ہاں دو طرف جا سکتی ہے، تو پھر وہ فرض سے اتر کر واجب میں فال کرتی ہے. ٹھیک ہے. اس بنیاد پر نظر کا روزہ جو ہے وہ لازم تو ہے، کیونکہ واجب ہے نا، واجب لازم ہے اس کو پورا کرنا، وہ واجب تو ہوگا لیکن یہ فرض نہیں ہے. تو یہ گناہ کبیرہ میں آئے گا اگر آپ نے اس کو پورا نہ کیا. ٹھیک ہے. لائک وائز سجدہ سہو جو ہے نماز کا وہ واجب ہے، آپ اس کو ترک نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اور اگر رہ گئے ہیں تو پھر اس کا جو حل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگی جائے، اس میں استغفار پڑھ کے معافی مانگی جائے، یہی اس کا حل ہے، اور کوئی حل نہیں ہے اس کا. ٹھیک ہے. اور اگر وہ رہ گئے اور آپ نے اس کی معافی بھی نہ مانگی تو وہ آپ کے گناہ کبیرہ میں شامل ہوں گے کہ اس کے اتنے سجدہ صاحب رہتے ہیں. جیسا کہ یہ قرآن میں جو ہے جو سجدے رہ گئے وہ سجدہ تلاوت کا بھی یہی پوزیشن ہے. یس. تو سجدہ تلاوت چونکہ وہ تو 14 ہیں، وہ ہمیں یاد ہے، شافیوں کے نزدیک وہ 15 ہیں، ہمارے نزدیک وہ 14 ہیں. تو اگر قرآن شریف پڑھا ہے اور اس میں سجدہ صاحب نہیں، سجدہ تلاوت نہیں کیے تھے تو 14 سجدے کر لیں. پڑھنے کے بعد واجب ہوتا، اس سے پہلے نہیں ہوتا. اور اگر کوئی اونچی آواز میں پڑھ رہا تھا یا اتنی آواز میں پڑھ رہا تھا قرآن کہ اس کی آواز آپ کے کان میں پہنچی ہے، بے شک آپ قرآن نہیں پڑھ رہے، تو وہ آپ پہ بھی سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو وہ آپ کو بھی کرنا پڑے گا. اور اگر نہیں کرو گے اور معافی بھی نہیں مانگی تو وہ آپ کے کھاتے میں گناہ کبیرہ میں موجود ہوگا. کتاب اور اجماع سے نظر اور کفارہ کا لزوم ازروع عمل ثابت ہے لیکن ازروع علم ثابت نہیں ہے. ظاہر یہ ہے کہ صوم عاشورہ 10ویں محرم کا جو روزہ ہے وہ سنت الزوائد میں آتا ہے، ظاہر یہ ہے، لیکن الخانیہ میں سے مستحب قرار دیا گیا، اور یہ مستحب ہے کہ یوم عاشور کو روزہ رکھے، ساتھ ہی اس سے ایک روز قبل اور اس کے ایک روز بعد رکھے تاکہ اہل یہود کی مشابہت نہ ہو. یہودی رکھتے تھے صرف ایک دن کا روزہ یوم عاشور کا. ٹھیک ہے. اب ہوا یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یوم عاشورہ کا روزہ رکھا اور اس کے رکھنے کا حکم فرمایا. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ دن ہے جس کی یہود و نصارہ تعظیم کرتے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ جب اگلا سال آئے گا تو ہم 9ویں کا بھی روزہ رکھیں گے. حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ پھر اگلا سال نہ آیا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے تھے. ٹھیک ہے. صحیح مسلم کتاب الصیام چیپٹر 20 حدیث کا نمبر 2666، نئی ترکیب میں اس کا نمبر 1134. یہاں پہ ہوا یہ ہے کہ اس میں ہمیں دونوں چیزیں مل گئی. نمبر 1 کہ اکیلا روزہ نہیں رکھنا، یا 9ویں اور 10ویں کا رکھیں یا 10ویں اور 11ویں کا رکھیں. ٹھیک ہے. یا 9ویں 10ویں 11ویں کا رکھیں، ایسے اس کو اکیلا نہیں رکھنا. ایک تو یہ چیز ہوگی اس کے اندر. وجہ ہمیں مل گئی کہ یہ اہل کتاب جو ہے یہود و نصارہ یہ یوم عاشور کی تعظیم کرتے ہیں، لہٰذا ہم نے ان سے مختلف کرنا ہے. ٹھیک ہو گئی جی بات. دونوں چیزیں اس کے اندر آ گئی. اچھا جی. نمبر 3 یہ ہے کہ یہ سنت زوائد میں ہے یا یہ سنت دوسری میں سنت ہدا میں ہے. ٹھیک ہے. مسنون نفل میں ہے.
یہ چیز آپ نے رکھا روزہ اور رکھنے کا حکم دیا، لیکن ہمیں دوسری حدیث میں ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو رکھ سکتا ہے وہ رکھ لے، جو نہیں رکھ سکتا وہ نہ رکھے، ٹھیک ہے؟ سو یہ مسنون ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ یہ رکھا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس پہ جو ہے وہ ایک تو آپ کو اتنی مہلت بھی نہ ملی، نمبر دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اس پہ جو حکم فرمایا وہ رکھا کہ جو رکھ سکتا ہے وہ رکھ لے، جو نہیں رکھ سکتا وہ نہ رکھے، ٹھیک ہے؟ تو اس سلسلے میں سنت میں تو یہ روزہ آتا ہے، مگر اس پہ تاکید نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ ٹھیک ہوگی بات؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے روزہ کے متعلق پوچھا، یہ عرفہ کون سا ہے جی؟ ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنہ الماضیہ والباقیہ، گزرے ہوئے ایک سال اور آنے والے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور عاشورہ کے روزے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یکفر السنہ الماضیہ، یعنی گزرے ہوئے ایک سال کا کفارہ ہے۔ صحیح مسلم کتاب الصیام چیپٹر 36 حدیث کا نمبر 1162، مسلسل اس کا نمبر جو ہے 2747 ہے۔ اس کا مقتضا یہ ہے، یعنی فیصلہ اس کے متعلق یہ ہے کہ غیر حاجی کا یوم عرفہ کا روزہ یوم عاشورہ کے روزہ سے زیادہ موقع ہے، کیوں کہ یہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، ایک گزرے ہوئے کا اور ایک آنے والے کا، ورنہ وہ کہتے ہیں اگر ایسا نہ ہو تو یہ لازم آئے گا کہ مستحب سنت سے افضل ہے، جبکہ قاعدہ اس کے خلاف ہے، یعنی قاعدہ کیا ہے کہ سنت جو ہے وہ مستحب سے افضل ہے، لہٰذا غیر حاجی کے لیے عرفہ کا روزہ سنت کا روزہ مسنون روزہ کا درجہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ امام ابو حنیفہ نے جو اس کے متعلق روایت دی ہوئی ہے نا، وہ یہ ہے، انہوں نے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے روایت دی ہے اپنے استاد کے ذریعے حماد رحمۃ اللہ علیہ۔ اب یہ دیکھیں امام ابو حنیفہ کے درمیان اور صحابی کے درمیان صرف ایک واسطہ ہے، اور وہ بھی ان کے اپنے استاد کا، ٹھیک ہے؟ تو اس سے زیادہ صحیح چین آف نیریٹر کیا ہو سکتی ہے؟ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ 1 سال کے روزہ کے برابر ہے، اور عرفہ کا روزہ 2 سال کے روزوں کے برابر ہے، 1 سال اس سے پہلے اور 1 سال اس کے بعد۔ کتاب الاثار امام محمد باب فضل الصوم حدیث کا نمبر 293۔ اب یہاں پہ کفارہ کا لفظ ہے اوپر صحیح مسلم کی روایت میں، اور یہاں پہ ہے کہ وہ برابر ہے، روزوں کے برابر، 2 سال اور 1 سال، ٹھیک ہے؟ مندوب یا مستحب روزہ، ہر مہینے میں جو ایام بیعت کے روزے رکھے جاتے ہیں، یعنی روشن راتوں کے ایام، 13ویں 14ویں اور 15ویں راتوں کے دن، ٹھیک ہے؟ ہاں، انہیں یہ نام اس لیے دیا گیا کہ وہ چاند کی روشنی مکمل ہوتی ہے اور اس میں سفیدی زیادہ ہوتی ہے۔ مندوب یعنی مستحب ہر ماہ کے 3 روزے ہیں، اور ان روزوں کا ایام بیعت میں ہونا مستحب ہے۔ یہ 3 روزے کسی بھی وقت رکھے جا سکتے ہیں، یہ یاد رکھنا، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک پورے مہینے میں نا آپ 3 روزے کسی وقت بھی رکھ سکتے ہیں، ان کا ثواب وہی ہوگا، کیونکہ ایک کا بدلہ 10 ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو ایک کا بدلہ 10 ہوا، تو اس کا مطلب ہے جو 3 روزے رکھے گئے وہ 30 روزے ہو گئے، ٹھیک ہے؟ تو 30 کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پورا سال جو ہے وہ، اگر آپ ہر مہینے 3 روزے رکھتے تو پورا سال آپ کا رمضان وہ روزوں میں گزر جائے گا، کاؤنٹ ہو جائے گا، پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے۔ میں ادھر ہی آ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کا 13 14 اور 15 کو رکھنا یہ مستحب ہے، سمجھے؟ پسندیدہ یہ ہے کہ آپ 13 14 اور 15 کو رکھیں روزہ۔ اگر آپ 13 14 15 کو نہیں بھی رکھ سکتے نا، تو آپ مہینے کے کسی بھی 3 دن رکھ لیں، تو یہ تب بھی جو ہے یہ آپ کو ثواب مل جائے گا، ٹھیک ہے؟ اٹ ول سفائس۔ اور اس کی دلیل یہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے 3 امور کی وصیت فرمائی، ہر مہینے کے 3 دنوں کے روزے، چاشت کی نماز اور سونے سے پہلے وتر ادا کرنا، ٹھیک ہے؟
یہ نصیحت فرمائی ہے، وصیت یہ سونے سے پہلے وطر ادا کرنا. ہاں وہ علیہ چیزیں، یہ تو ان کی روایت ہے نا، تو فقہا تو پھر ساری چیزیں سامنے رکھ کے اس کے مطابق پھر ورڈکٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 1981. اور حضرت ابو ذر غفاری بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھنے کا حکم دیتے تھے. صحیح ابن حبان کتاب الصوم حدیث کا نمبر 3655. ٹھیک ہے، سو کہیں وصیت ہے کہیں حکم ہے، اس وجہ سے یہ مستحب میں آ گیا کیونکہ اس میں ظنی الدلالہ ہے. ٹھیک ہے، جمعہ کا روزہ مستحب ہے اگر اکیلا بھی رکھا جائے. ٹھیک ہے، الخانیہ میں ہے کہ امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے نزدیک جمعے کا روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ وہ اس دن کا روزہ رکھتے تھے اور افطار نہیں کرتے تھے، یعنی اس کو چھوڑتے نہیں تھے. کلیئر ہوگی بات؟ یہ جو ہے یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے 9351 نمبر حدیث کا یہ. ٹھیک ہے، اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ یہ حضرت ابن عباس کی سنت ہے جو اس کے ٹیکسٹ سے پتہ لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، اس اثر سے دلیل لانے کا ظاہر یہ کہ لا باس سے مراد استحباب ہے. التجنیس میں امام یوسف نے کہا، ابو یوسف نے کہا ایک حدیث میں اس کی کراہت میں آئی ہے، مگر یہ کہ وہ اس سے پہلے یا اس کے بعد روزہ رکھے. یعنی اکیلا جمعے کا روزہ رکھنا جو ہے ایک حدیث میں اس کی کراہت آئی ہے، اور وہ حدیث یہ ہے تم میں سے کوئی یوم جمعہ کا روزہ نہ رکھے سوائے اس کے کہ ایک دن قبل یا ایک دن بعد کا روزہ ساتھ ملا لے. صحیح بخاری کتاب الصوم چیپٹر 63 حدیث کا نمبر 1985. اب یہاں پہ بھی شک آ گیا کیونکہ حضرت ابن عباس کا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بغیر یا ان کا عمل دیکھے بغیر نہیں ہو سکتا، اپنے پاس سے نہیں وہ کر سکتے. ٹھیک ہے، تو اس میں آ گئی کیا آ گیا کہ یہ اس میں شک آ گیا، سن آ گیا، اس کے اندر گمان آ گیا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس میں ہوتا ہی ہے کہ اگر آپ رکھ لیں تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ حضرت ابن عباس کی یہ سنت میں موجود ہے نمبر 1. لیکن افضل کیا ہے کہ آپ اس کو ملا کے رکھیں. ٹھیک ہے، سو یہ دونوں میں پورا ہو جائے گا. حاجی کے لیے عرفہ کا روزہ رکھنا مستحب ہوگا. کیوں؟ کہ وہ منع کیا جاتا ہے اس لیے کہ وہ مشقت ہے بہت حج میں. تو اگر وہ عرفہ کا روزہ رکھ لے گا تو ہو سکتا ہے وہ اس میں اتنی ہمت ہی نہ رہے کہ وہ نماز روزہ اپنی دعائیں اور مناجات اور دعوات جو ہے وہ اس کا کام کر سکے، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے. ٹھیک ہے، اگر اس میں ہمت ہو اور وہ باقی کام بھی کر سکتا ہو تو اس کا روزہ رکھنا مستحب ہے. لیکن اگر ہمت نہ ہو اور پھر بھی روزہ رکھ لے تو یہ مکروہ ہو جائے گا. وہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، وہ حج تو ہے ہی مشقت. ٹھیک، تو اس لیے اس میں کہا کہ اگر کوئی چیز ڈسٹرب نہ ہو اور تم پہ اتنا اثر نہ پڑے تو پھر تو رکھ لو، ورنہ عرفہ کا روزہ جو ہے حاجی کے لیے وہ مکروہ ہے، مگر غیر حاجی کے لیے وہ سنت ہے. جی غیر بھی کنٹروورسی ہے. اس میں عرفہ جو ہے وہ ہمارے یہاں کچھ اور دیتے ہیں، ان کے یہاں کچھ اور دیتے ہیں. وہ اس کا اصول یہ ہوتا ہے، وہ آئے گی. وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو تمہارے ہاں چاند جس طرح نظر آتا ہے تم اس کے مطابق کرو. وہ صحیح مسلم کی روایت ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ عرفہ اگر وہاں پہ ایک دن پہلے ہوا ہے اور یہاں پہ 9 اگلے دن ہے، تو وہ جب اگلے دن 9 کو روزہ رکھیں گے تو ان کا وہ عرفہ کا روزہ کاؤنٹ ہوگا. اب اس کی جو دلیل ہے، وہ جو اس کا ثبوت ہے وہ اس میں ہے. یہ صحیح بخاری کتاب الصوم چیپٹر 65 1988 نمبر اس کا حدیث کا، کہ لوگوں کو میں یہ بحث چل رہی تھی کہ عرفہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے یا نہیں ہے. تو ام فضل رضی اللہ عنہا نے آپ کی خدمت دودھ کا پیالہ بھیجا
آپ اپنے اونٹ پر سوار تھے، سب کو نظر آ رہے تھے، تو آپ نے وہ دودھ پی لیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا عرفہ کا روزہ نہیں تھا. کیونکہ اگر آپ یہ نہ کرتے تو پھر عرفہ کا روزہ رکھنا جو ہے نا وہ سنت میں آ جاتا، اور پھر وہ لوگ اس کو رکھتے. ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ نے دکھا دیا کہ میں نے بھی نہیں رکھا. پیر اور جمعرات کے دنوں کے روزے، صوم داؤدی اور شوال کے 6 روزے یہ بھی مندوب اور مستحب ہیں. اس کا جو آگے اب ثبوت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، اور جب آپ سے ان کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں کے اعمال پیر اور جمعرات کو بارگاہ الہی میں پیش کیے جاتے ہیں. تو آپ نے ایک اس میں حدیث میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش ہوں تو اس میں سب سے اوپر یہ ہے کہ میں روزے سے ہوں. سنن ابی داؤد کتاب الصیام چیپٹر 61 حدیث کا نمبر 2436. صوم داؤدی ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھنا. ہاں، آج روزہ رکھا کل چھوڑ دیا، پرسوں روزہ رکھا اس کے دن چھوڑ دیا، ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ. ٹھیک ہے. حضرت عبداللہ بن عمرو نے عرض کیا میں ہر مہینے کے 3 روزے سے زیادہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر داؤد علیہ السلام کی طرح روزہ رکھا کرو، وہ ایک روزہ رکھتے اور اگلے دن چھوڑ دیتے تھے. صحیح بخاری کتاب الصوم چیپٹر 59 حدیث کا نمبر 1979. اور جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے ساتھ شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ سیام الدہر مسلسل روزوں کی مانند ہے. یہ ثبوت آ گیا شوال کے روزوں کا. ٹھیک ہے. صحیح مسلم کتاب الصیام چیپٹر 39 حدیث کا نمبر 2758 1164 نئی ترکیب میں نمبر ہے. یہ حدیث وغیرہ اس میں کوٹ نہیں ہوئی ہے، یہ میں نے خود اس میں ایڈ کر دی تھی تاکہ تم لوگوں کو آسانی رہے کہ یہ کہاں سے آیا. ٹھیک ہے، ورنہ اس میں تو نہیں ہوتا، بہت کم اس میں کوٹ کیے جاتے، کرتے ہیں لیکن بہت کم. مکروہ تحریمی روزہ، عیدین یعنی عید الفطر کا دن اور عید الاضحیٰ کا دن، ایام تشریق 11 12 13 ذی الحج کا روزہ اور یوم شک کا روزہ. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کل اس کو ہم یہیں سے شروع کریں گے. وعلینا اللہ واللہ رسول والوں بالصواب. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. عملت سوءا ظلمت نفسی فاغفر لی فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.